صلی اللہ کا شور اٹھا، صلی اللہ کا شور اٹھا، زہرا کے گھرانے کی یہ خوشیاں ہیں، مبارک عید مبارک عید مبارک۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو آج کے اس پرمسرت موقع پر ولادت شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے ولادت باسعادت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سبھی حضرات کی طرف سے تمام علماء، دانشوران، بالخصوص رہبر بالاخص امام عصر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا دستور رہا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو کلام اللہ مجید سے آغاز کرتے ہیں، لہٰذا آج کے اس پروگرام کو بھی کلام ربانی سے آغاز کرتے ہیں۔ اب حضرات سے گزارش ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على
شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار بر محمد وآل محمد صلوات. حضرات ہمارا پروگرام آغاز ہو چکا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہمارے شعراء بہت ہی مختصر ہیں, بہت ہی کم ہیں. 4 مصرے نعت پاک کے حوالے سے. قبر کی وحشت عمل کی پرسش کوئی نہ حامی الا اللہ. قبر کی وحشت عمل کی پرسش کوئی نہ حامی الا اللہ. رحمت عالم تیرے تصدق خوب بچے سبحان اللہ. قبر کی وحشت عمل کی پرسش کوئی نہ حامی الا اللہ. رحمت عالم تیرے تصدق خوب بچے سبحان اللہ. اور قبر سے باہر نکلے فرشتے پوچھ نہ پائے ایک سوال. قبر سے باہر نکلے فرشتے پوچھ نہ پائے ایک سوال. لیتا رہا میں نام محمد کہتے رہے وہ صلی اللہ. لیتا رہا میں نام محمد کہتے رہے وہ صلی اللہ. درود پڑھی بآواز بلند محمد وآل محمد. اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں غریب حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ شہزادی میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. اب حضرات ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. السلام علیکم. ولادت سید رقیہ سکینہ بنت حسین علیہ السلام آپ سبھی کو بہت بہت مبارک. چند اشعار سیدہ بآواز بلند صلوات. چند اشعار سیدہ کے شان میں. اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ. اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ. عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ. آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن. آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن. ہر آنکھ سے پکارا کہ تو
زہرا ہے سکینہ، ہر آس پکارا ہے کہ تو زہرا ہے سکینہ، جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک، جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک، عباس کی وہ پیاری سکینہ ہے سکینہ، عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے، عباس کے نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے، احساس کی ایک نیج بلاغا ہے سکینہ، احساس کے ایک نیز بلاغا ہے سکینہ، جو مشق میں بر سکتا ہے دنیا کے سمندر، جو مشق میں بر سکتا ہے دنیا کے سمندر، کونین میں بس وہ تیرا سکا ہے سکینہ، کونین میں بس وہ تیرا سکا ہے سکینہ، بآواز بلند صلوات۔ یہ شعر بطور خاص، ہر عمر کے حیدر نے جلایا تیرا جھولا، ہر عمر کے حیدر نے جلایا تیرا جھولا، یہ آج فقط تو نہیں پایا ہے سکینہ، یہ آج فقط تو نہیں پایا ہے سکینہ، دریا کے لبنوں کے قلم چوم رہے ہیں، میں نے ابھی لکھا نہیں سوچا ہے سکینہ، آخری مقطع، ریحان کی صورت وہ، ریحان کی صورت وہ سرفراز رہے گا، جس نے تیری دہلیز کو چوما ہے سکینہ، جس نے تیری دہلیز کو چوما ہے سکینہ، بآواز بلند صلوات۔ اللہم زندہ آباد، پائندہ آباد۔ یہ تھے غریب حسین صاحب۔ اب میں آواز دیتا ہوں سلیم زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ سیدہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اب حضرات ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ آپ سبھی کو بی بی سکینہ کی ولادت بہت بہت مبارک ہوں۔ بی بی سکینہ کی شان میں 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں۔ دعاؤں کا طلبگار ہوں کہ کرتے ہیں زیارت تیری اس واسطے شبیر، کرتے ہیں زیارت تیری اس واسطے شبیر، دادی سے بہت ملتی ہے تصویر سکینہ، کرتے ہیں زیارت تیری اس واسطے شبیر، دادی سے بہت ملتی ہے تصویر سکینہ، پوری توجہ، دادی سے بہت ملتی ہے تصویر سکینہ، پرچم سے کبھی مشق جدا ہو نہیں سکتی، عباس ہیں قرآن تو تفسیر سکینہ، بہت بلند صلوات۔ 4 مصرے اور بی بی سکینہ کی شان میں ہیں کہ جری ہوں لا کے میں آب حیات رکھ دوں گا، جری ہوں لا کے میں آب حیات رکھ دوں گا، سکینہ میں تیری چھوٹی سی بات رکھ دوں گا، جری ہوں لا کے میں آب حیات رکھ دوں گا، سکینہ میں تیری چھوٹی سی بات رکھ دوں گا، پوری توجہ، سکینہ میں تیری چھوٹی سی بات رکھ دوں گا، اگر دلا دے اجازت تو مجھ کو آقا سے، میں تیرے ہاتھ پہ نہر فرات رکھ دوں گا، میں تیرے ہاتھ پہ نہر فرات رکھ دوں گا، بہت بلند صلوات۔ یا علی یا علی، اللہ رحمت نازل کرے۔ 4 مصرے اور کہ سطح دریا پر اپنی نگاہیں ڈال کر، سطح دریا پر اپنی نگاہیں ڈال کر،
دیکھتی ہے موج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، سطح دریا پر اپنی نگاہیں ڈال کر، دیکھتی ہے موج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، دیکھتی ہے موج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، پوری توجہ حضرات، دیکھتی ہے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، آج تک مشق سکینہ سو رہی ہے چین سے، عباس کی باہوں میں باہیں ڈال کر، عباس کی باہوں میں باہیں ڈال کر، بہت بلند صلوات۔ چار مصرے اور پوری توجہ کی، رکھنی تھی لاج اپنے گھر آنے کی اس لیے، رکھنی تھی لاج اپنے گھر آنے کی اس لیے، ورنہ صغیر کھیلتا دریا کی گود میں، رکھنی تھی لاج اپنے گھر آنے کی اس لیے، ورنہ صغیر کھیلتا دریا کی گود میں، دیتے اگر حسین اجازت دلیر کو، دیتے اگر حسین اجازت دلیر کو، نہر فرات ہوتی سکینہ کی گود میں، نہر فرات ہوتی سکینہ کی گود میں، بہت بلند صلوات۔ پوری توجہ چاہوں گا کہ ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے، تو پست ہے تو مات ہے تیری کہاں بساط ہے، تو پست ہے تو مات ہے تیری کہاں بساط ہے، جسے نبی نہ پا سکے وہ ابتدا حسین ہے، جسے نبی نہ پا سکے وہ ابتدا حسین ہے، نبی تو نوبی تھے مگر حسین کی مثال کیا، نبی تو نوبی تھے مگر حسین کی مثال کیا، خدا کو جو بچا گیا وہ ناخدا حسین ہے، ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے، اگر کوئی حسین سا سخی ملے تو لے کے آ، اگر کوئی حسین سا سخی ملے تو لے کے آ، جو اپنے گھر کی خاک میں بھی دے شفا حسین ہے، جو اپنے گھر کی خاک میں بھی دے شفا حسین ہے۔ پوری توجہ، بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں، بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے، حسین کا کٹا ہوا بھی سر نہ تجھ سے جھک سکا، حسین کا کٹا ہوا بھی سر نہ تجھ سے جھک سکا، اب اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے، بہت بلند صلوات۔ حضرات، ایک منقبت جناب عباس کے حوالے سے سماعت فرما لیں، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد پر۔ حیدر کی طرح دی کے مددگار ہیں عباس، حیدر کی طرح دی کے مددگار ہیں عباس، اور خاموشی شبیر کی تلوار ہے عباس، حیدر کی طرح دی کے مددگار ہیں عباس، اور منصب پہ امامت کے یہ فائز نہیں پھر بھی، منصب پہ امامت کے یہ فائز نہیں پھر بھی، شبیر کے ہوتے ہوئے سالار ہے عباس، حیدر کی طرح دی کے مددگار ہیں عباس، اور شاگرد ہیں ان کے ہی علی اکبر و قاسم، شاگرد ہیں ان کے ہی
علی اکبر و قاسم، کردار نہیں خالق کردار ہے عباس، اور ہر دشمن زہرا سے منافق سے عدو سے، ہر دشمن زہرا سے منافق سے عدو سے، بدلے کے لیے غیب میں تیار ہے عباس، لہرا کے بتاتا ہے یہ پرچم کا پھریرا، کہ لہرا کے بتاتا ہے یہ پرچم کا پھریرا، ہو جاؤ خبردار کے بے داغ ہے عباس، اور دیکھو تو ذرا ماتمی، دیکھو تو ذرا ماتمی نظروں سے علم کو، دیکھو تو ذرا ماتمی نظروں سے علم کو، بن جائے بتاتا ہے عزادار ہے عباس، حیدر کی طرح دی کے مددگار ہے عباس، اور توحید میں عباس کی، توحید میں عباس کی یہ شرک ہے درویش، توحید میں عباس کی یہ شرک ہے درویش، مت سوچنا تاریخ میں دو چار ہے عباس، اور حیدر کی طرح دی کے مددگار ہیں عباس۔ درود پڑھے بآواز محمد و آل محمد پر۔ اب میں گزارش گزار ہوں بہت ہی ادب و احترام سے علی جناب مولانا سید محمد فاضیاز باقر حسینی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے آج کے اس موقع پر روشنی ڈالتے ہوئے تقریر کریں۔ آپ حضرات کے استقبال کی آواز بلند صلوات پڑھیں۔ آواز بلند صلوات۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حسین ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام الا ترون الی الحق لا یعمل بہ ولی الباطل لا یتناہی عنہ لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ انی لا اری الموت الا سعدا والحیاۃ مع الظالمین الا برما۔ صلوات پہ محمد وعلی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جو سرکار سید الشہداء کی بیٹی اور میدان کربلا میں آپ کے وجود خود ایک اہم آپ کا کارنامہ ہے۔ اس پرمسرت موقع پہ آپ کی ولایت باسعادت کے موقع پہ آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور اپنے اور آپ کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ اور بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پہ ہم نے سرکار سید الشہداء کا بہت ہی مشہور جملہ کہ اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں متعدد مرتبہ پیش کیا ہے،
اس کو سرنامہ کلام معین کیا اس لیے کہ جناب سکینہ کی جو بھی حیات تھی آپ نے اپنی پوری حیات میں بہت عظیم خدمات کو انجام دیا. بالخصوص آپ کی زندگی کا وہ کربلا اور کربلا سے جو اسیری کے بعد کا وہ موقع ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ عمل ہے، اور یوں کہا جائے کہ ایک عام مسلمان کو تحریک میں لانے کے لیے بہترین سبب واقع ہو سکتا ہے. بعض اوقات جب اسلام پہ وقت آتا ہے تو ہماری فکر اس طرف دیکھتی ہے کہ ہماری مجبوری کیا ہے. جناب سکینہ نے اس فکر کو موڑنے کی کوشش کی کہ تم یہ دیکھو کہ کر کیا سکتے ہو. بعض اوقات عمر کم ہے، بعض اوقات فلاں مجبوری ہے، فلاں حالات سازگار نہیں ہے، فلاں پریشانی ہے. جناب سکینہ نے میدان کربلا میں جو بھی آپ کی عمر تھی اس عمر میں، ان حالات میں، ان بھوک و پیاس کے حالات میں، اسیری کے حالات میں، جہاں جس عنوان سے جو خدمات انجام دی وہ دی. صرف جناب سکینہ کا یہ ساتھ انقلاب میں یہ خود ایک بہت بڑی خدمت ہے. آج آپ دیکھیں عالم اسلام پہ جب وقت آتا ہے تو ہمارے سامنے بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جو ان لوگ اس کام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ دینے والے کم ملتے ہیں. کربلا تحریک کا نام ہے. کربلا سے جڑی ہوئی ہر ذات ایک زندہ تحریک ہے. سرکار سید الشہداء کا شکوہ کہ جس شکوے میں جناب سکینہ عملاً شامل ہے، الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے؟ وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُنْتَهِي عَنْهُ، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ باطل سے نہیں روکا جا رہا؟ یہ بہت بڑا ایک شعار ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک دعوت عمل ہے کہ جب بھی ہم ایسے حالات دیکھیں کہ جب حق پہ عمل نہ ہوتا ہو، باطل سے نہ روکا جاتا ہو، اس صورت میں سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ، ان حالات میں مومن کو رغبت پیدا ہوتی ہے لقائے پروردگار کی، خدا سے ملاقات کی. یعنی کیا کہ انسان اپنے موت کی تمنا کر بیٹھتا ہے. پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں سرکار کہ انی لا ارى الموت الا سعدا، ایسے حالات میں ہم موت کو سعادت کی موت سمجھتے ہیں. والحیات مع الظالمین الا برما، ظالمین کے ساتھ زندہ رہنے کو ذلت کی زندگی سمجھتے ہیں. یہ سرکار سید الشہداء کا یہ جملہ، آپ کا یہ کلام ہمیشہ کے لیے، ہم سب کے لیے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے لیے نہیں؟ لہذا جناب سکینہ کی سیرت، شہداء کربلا کی سیرت، شرکائے کربلا کی سیرت ہم کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ دیکھو جن حالات میں بھی، جب بھی، جس شکل میں بھی دین پہ کوئی مشکل پیش آئے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ کبھی بھی دین کی مشکل کے مقابلے میں خاموش مت بیٹھو. اگر ایک سکینہ جیسی بچی تحریک کربلا میں، ایک سکینہ جیسی امام حسین کی دختر، امام حسین کی بیٹی تحریک کربلا میں اس عنوان سے شریک ہو سکتی ہے تو کیا تم نہیں شریک ہو سکتے ہو؟ جناب سکینہ کی سیرت کے وہ مواقع اور وہ پہلو کہ جہاں پہ کوفے میں امام سجاد نے کوفے والوں کو ڈانٹا، جہاں پہ کوفے میں جناب زینب نے کوفے والوں کو ڈانٹا، وہیں پہ جناب سکینہ نے بھی کوفے والوں کو للکارا کہ تم کیوں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے؟ ایسا نہ ہو کہ کل کو روز محشر جناب سکینہ امام سجاد و جناب زینب کے ساتھ ہم سے سوال کر بیٹھیں کہ جب تمہارے زمانے میں اسلام پہ مشکلات آئے تھے تو تم کیوں گھر میں بیٹھے رہے؟ یوں کہا جائے کہ کوفے والوں کو ڈانٹ کے اپنا مزاج ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو ہم اس مزاج کے مالک. کوفے والوں کو ڈانٹ کے اپنی پسند و ناپسند بتا دی کہ دیکھو ہم کس کو پسند کرتے ہیں، کس کو پسند نہیں کرتے ہیں. جو اسلام کے نام پہ میدان کربلا میں آ جائے اس کو پسند کرتے ہیں، جو اسلام کی نصرت چھوڑ کے کوفے والوں کی طرح گھر میں بیٹھ جائے اس کو ڈانٹتے ہیں، پسند نہیں کرتے. یہاں پسند و ناپسند کردار کی بنیاد پہ، کلن اسلام کسی عنوان کی بنیاد پہ نہیں ہے. اسلام کردار کی بنیاد پہ، اسلام کردار کا نام ہے. اسلام تعصب کا نام نہیں ہے، اسلام کردار کی بلندی کا نام ہے. چنانچہ جو بھی پروانہ ولایت، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو حامی ولایت کہتے تھے، انہوں نے میدان کربلا میں جمع ہو کے اپنے اس دعوے کی دلیل پیش کی. زبانی اعتبار سے
اسلام کے حامی آپ کو تاریخ اسلام میں بے انتہا ملیں گے، لیکن اسلام نے کبھی ان کی رسپیکٹ نہیں کی ہے جو زبانی دعوے دار ہیں. ہمیشہ اسلام نے اس کا استقبال کیا ہے جو کردار سے، جو اپنے نفس و جان سے اسلام کی راہ میں پیش آتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہوں نے اسلام کے لیے قدم اٹھایا تو ایسا قدم اٹھا کہ ہر قدم پہ مشکلات آئیں نہیں، ہر قدم پہ مشکلات بڑھتی گئیں. یہ بہت چھوٹی بات ہوگی کہ ہم کہیں کہ ہر قدم پہ مشکلات آئیں. یہ وہ تحریک تھی کہ جہاں ہر قدم پہ مشکلات بڑھتی گئیں، اور یہ منطقی تقاضا ہے کسی بھی راہ میں قدم اٹھانے کا. یہاں پہ ایک بہت اچھی تعبیر ہے ہم کو دکھائی دی کہیں پہ. بہرحال اکثر لوگ اس کو آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری یا استاد مطہری کے طرف منسوب کرتے ہیں، اور بہرحال تعبیر بھی ایسی ہے کہ لگتی ہے کہ یہ انہی کی طرف سے. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ ہم کو بچپنے سے ہمارے ذہن میں ایک سوال تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات یہ کچھ بچے یا نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا کلچر اچھا نہیں ہو، تھوڑا سا اچھی پرورش نہ ہو، تو ٹرینوں پہ جب ٹرین گزرتی ہے تو پتھر مارتے ہیں. اب بھی زمانہ اتنا ترقی کر کے، لیکن ابھی بھی کبھی کبھی یہ واقعات دیکھنے میں آتے ہیں. ایجوکیشن، پڑھائی لکھائی سب کچھ بڑھ گئی، لیکن پھر بھی یہ جہالت ابھی بھی کہیں کہیں دکھتی ہے. پہلے تھوڑا سادہ تھی. استاد مطہری فرماتے ہیں کہ ہم سوچتے تھے کہ کیا وجہ ہے لوگ اسٹیشن پہ کھڑی ہوئی ٹرین کو پتھر نہیں مارتے، چلتی ہوئی ٹرین کو پتھر مارتے. یہ سوال ہمارے ذہن میں بچپنے سے رہا کہ جب ہم بڑے ہوئے اور اجتماع میں شریک ہوئے اور لوگوں کے حالات کو دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی زندگی کا قانون یہ ہے کہ جب تک انسان خاموش رہتا ہے اس وقت تک سب اس کا احترام کرتے ہیں. جب تک انسان خاموش رہتا ہے سب اس کی تعظیم کرتے ہیں. جب تک انسان خاموش رہتا ہے سب اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. جب وہ چلنا شروع کرتا ہے، اور ٹرین اپنی لائن پہ چلتی ہے، انسان اپنی لائن پہ چلتا ہے. جب وہ بولنا شروع کرتا ہے، جب وہ عمل شروع کرتا ہے، تعبیراً کہا جائے کہ جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تب اس کے مخالف پیدا ہوتے ہیں. جب تک خاموش رہتا ہے کوئی حملہ نہیں کرتا ہے، سب اس کا احترام کرتے ہیں، سب تعریف کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کی تعریف کرنے والے بہت ملیں گے آپ کو، ہے کہ نہیں؟ لیکن جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو جب چلنے لگتا ہے اب لوگ اس کی رفتار دیکھتے ہیں، تو رفتار دیکھنے کے بعد پھر مخالفین پیدا ہوتے ہیں، دشمن پیدا ہوتے ہیں. اور سر آپ توجہ اور کیجئے اس کی کہ جو جتنی تیز رفتار کی سواری ہوتی ہے اس پہ لیے زیادہ اس طرح کے خطرے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہی وجہ تھی کہ امام علی کے مخالفین زیادہ تھے. اگر ایک طرف سے خاموش بیٹھنے والے، ان کی کوئی مخالفت کرنے والا نہیں تھا، ایسے مسلمان گزرے ہیں عالم اسلام میں. اب دیکھیں، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اپنی اس ذمہ داری کو طے کرنے کے لیے تاریخ کو دیکھنا پڑے گا، تجربات حاصل کرنے پڑیں گے. 1400 سال کا تجربہ ہمارے سامنے موجود ہے، 1400 سال کی تاریخ موجود ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا. وہ افراد کی جو خاموش بیٹھتے تھے، نہ ان کا کوئی دشمن تھا، نہ اہل بیت نے ان کو پسند کیا. وہ لوگ کہ جو ماحول سے سمجھوتا کرتے رہے، اہل بیت نے ان کو پسند نہیں کیا. وہ لوگ کہ جو حالات کو بہانہ بنا کے چپ بیٹھے رہے، اہل بیت نے ان کو پسند نہیں کیا. وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دیتے ہیں، اہل بیت نے ان کو پسند نہیں کیا. اور در واقع یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو درس کربلا کے خلاف ہیں. کربلا اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دینے کا نام نہیں ہے. کربلا حالات سے سمجھوتا کر لینے کا نام نہیں ہے. کربلا حالات پہ خاموش ہو جانے کا نام نہیں ہے. کربلا یعنی حالات کے خلاف بولنے کا نام ہے. کربلا حق کی آواز بلند کرنے کا نام ہے. کربلا باطل سے ٹکرا جانے کا نام ہے. اپنی کمزوری کو بہانہ بنا کے خاموش بیٹھنے کا نام کربلا نہیں ہے، بلکہ حق کی طاقت پہ تکیہ کرتے ہوئے باطل کو للکارنے کا نام کربلا ہے. جناب زینب نے جس وقت کربلا میں یزید کے خلاف آواز اٹھائی، جناب سکینہ جب کربلا میں بولی، تو یہ نہیں دیکھا کہ ہماری طاقت کتنی ہے، یہ دیکھا ہماری ذمہ داری کیا ہے. آج عزاداری جو ہماری رگ رگ میں شامل ہے، کیا وجہ ہے کہ اس عزاداری میں یہ میسج نہیں؟ کیوں اس میسج سے خالی؟ اتنی مجلسوں کے ہونے کے باوجود آج عالم اسلام پہ ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور عزادار خاموش ہے. لائق فکر بات ہے. یہ سوچنے کی چیز ہے کہ ہر طرف سے جب اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں، دوسری طرف اتنی کثرت سے مجلسیں ہو رہی ہیں، اتنے بڑے پیمانے پہ عزاداری ہو رہی ہے، اتنے عزادار خاموش.
عزادار خاموش نہیں ہو سکتا، یا یوں کہا جائے کہ خاموش عزادار نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ دیکھنے میں عزادار جیسا لگے، ہو سکتا ہے اپنا ٹائٹل عزادار بنا لے، ہمارے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ لوگ ہم کو عزادار کہیں۔ ہم نے کسی موقع پہ کہا تھا نا کہ آج جاہل جو بھی کہتا ہے عزاداری کو جز بن جاتا ہے، اور جب عالم حق بیان کرتا ہے تو اس کو اینٹی عزاداری کہا جاتا ہے۔ کسی موقع پہ نے کہا نا، جتنے لوگوں کو اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ عزاداری کے مخالف ہیں، آپ پوری فہرست اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں کوئی جاہل نہیں ملے گا، آپ کو سب عالم ملیں گے۔ جتنے لوگوں کے اوپر آج الزام لگایا جاتا ہے کہ عزاداری کے خلاف ہیں، عزاداری کے دشمن ہیں، سب عالم اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ یہ اہم نہیں ہے کہ عوام قوم عزادار کہہ رہی ہے، یہ اہم ہے کہ امام حسین بعنوان عزادار ہم کو قبول کر لے۔ امام حسین کے قبول کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ امام سجاد نے کوفے والوں کو اس شہرت کی بنیاد پہ معاف نہیں کیا کہ مسلمان اہل بیت کے چاہنے والے مشہور ہیں، نہیں، بلکہ اس بنیاد پہ ڈانٹا کہ ان کا عمل و کردار اہل بیت کے چاہنے والوں کا عمل و کردار نہیں تھا۔ جناب سکینہ نے اسی بنیاد پہ کہا نہیں، جناب سکینہ نے بھی کوفے والوں کو ڈانٹا، انہوں نے بھی شکوہ کیا، تم کیوں ایسا کر رہے ہو، تم نے کیوں ایسا کیا۔ بڑے خدمات ہیں جناب سکینہ کے۔ یہاں پہ ایک بات حالات کے متعلق کہتے چلیں، اسی پہ اپنی گفتگو تمام۔ بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس طرح کی مناسبتوں میں صرف تقریر ہوتی تھی، اب الحمدللہ خدا نے توفیق دی، مداحوں میں اضافہ ہوا، 2-3 شعراء بھی آتے ہیں، ذکر اہل بیت میں بھی اضافہ ہوا۔ خدا انشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ عمل اہل بیت میں بھی اضافہ کرے، ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ معرفت کو حاصل کریں اور عمل میں آگے بڑھیں۔ آج کئی جگہوں سے ہم نے بہت مستقل کئی دنوں سے سن رہے ہیں، خاص کر کے ایسے لوگوں کی، مثلا فلاں جگہ میٹنگ ہوئی، تنہائی میں میٹنگ ہوئی، صرف خاص لوگ تھے، فلاں جگہ پروگرام ہوا تنہائی میں۔ ایسی باتیں ہمارے جوانوں سے کہی جاتی ہیں کہ اہل بیت کی سیرت ہماری نمونہ عمل نہیں ہے، جبکہ یہ بات کلاً نص قرآنی کے خلاف ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، قرآن کا حکم ہے کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، قرآن کا حکم ہے کہ نہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حکم قرآن ہے کہ نہیں؟ کتنی آیتیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، اہل بیت کی سیرت ہمارے نمونہ عمل نہیں ہے، انہوں نے فلاں کام اس بنیاد پہ نہیں کیا لیکن ہم کو کرنا چاہیے، انہوں نے فلاں کام اس بنیاد پہ کیا ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دین میں تحریف کرنا چاہتے ہیں، ہوشیار رہیں ان لوگوں سے۔ آج جناب سکینہ کی ولایت باسعادت کے موقع پہ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے اس زوم ناقص کو، گمان ناقص و باطل کو ہم قبول بھی کر لیتے ہیں، بالفرض کہ اگر اہل بیت کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل مثلا نہیں ہے، اور اہل بیت بعض حالات کی بنیاد پہ یہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے جو دلیل دیتے ہیں وہ پوری ایک تفصیلی گفتگو، ہم نہیں چاہتے چھیڑنا کہ چونکہ انہیں حالات میں تھے لہٰذا انہوں نے ایسا کیا، ہم نہیں۔ خب جناب سکینہ نے کیوں نہیں کیا؟ جناب زینب نے کیوں نہیں کیا؟ جناب عباس نے کیوں نہیں کیا؟ دوسرے اصحاب ہیں انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ پورا سلسلہ ہے نا۔ آپ دیکھیں جناب سکینہ کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، جناب عباس کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، جناب علی اکبر کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، جناب قاسم کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں کہ ان کے عمل میں ایک ذرہ بھی ائمہ سے فرق نہیں تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تم اتنا دین سمجھ رہے ہو جتنا دین نہ امام سمجھ سکے، نہ امام کے ساتھ رہنے والے یا صحابہ باوفا سمجھ سکے۔ اور یہ باتیں کون لوگ کہتے ہیں؟ جنہوں نے اسلام کے نام پہ ایک حرف نہیں پڑھا، جاہل۔ یہ تحریف ہے، ان خطرات سے محفوظ رہیں۔ آج کی مناسبت میں اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا اہم مقصد یہ تھا کہ ہم جناب سکینہ کی سیرت کی نگاہ سے اسلام کو پہچاننے کی کوشش کریں، جناب سکینہ کی سیرت کے آئینے میں اسلام کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ بس اپنی گفتگو کو سمیٹ کے آپ کی سہمت تمام۔ کربلا تحریک کا نام ہے۔ جب انسان چلے گا تو خطرات آئیں گے، کبھی خطرات سے ڈر کے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ مثال دی نا شہید متحری کی کہ جب ٹرین کھڑی ہوتی ہے کوئی پتھر نہیں مارتا، جب ٹرین چلتی ہے تو پتھر مارتا۔ مثال دی شہید متحری نے کہا جب چلیں تو یہ تیاری سے چلیں کہ پتھر کھانے۔ آواز بلند چلوان، اور اگر پتھر نہ آئیں
تو سوچیں کہ شاید ایسا تو نہیں ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم چل رہے ہیں اور چل نہیں رہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا, تجربہ کیجئے گا, اگر آپ ایک ٹرین میں بیٹھے ہیں اور دوسری چل رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی چل رہی ہے, در واقع آپ کی کھڑی ہوتی ہے, وہ دوسری چلتی ہوتی ہے. اس کے مخالف سمت میں جانے سے لگتا ہے کہ آپ ادھر چل رہے ہیں, جبکہ آپ نہیں چل رہے ہیں, وہ چل رہی ہے. لہٰذا کچھ معیارات ہیں, ان معیارات کی بنیاد پہ انسان اپنی زندگی کے لیے کوئی قانون بنائے, کوئی اصول بنائے. زندگی اس کا نام نہیں ہے کہ جدھر زمانہ بہہ رہا ادھر ہم بہہ جائیں. زندگی اس کا نام ہے کہ سیرت اہل بیت پہ استحکام کے ساتھ عمل کرے. یہ ہمارے لیے یہی درس کربلا ہے, یہی پیغام کربلا ہے. جناب سکینہ کی سیرت پیغام کربلا سے الگ نہیں ہے. امام حسین کے جملے کو یاد رکھیں, کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا, باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے. اب اگر ہمارے زمانے میں اگر حق پہ عمل نہ ہو تو بولنا ہماری ذمہ داری ہے, نہ بولیں تو سمجھ لیجئے کہ کھڑی ہوئی ٹرین ہے, چلتی ٹرین نہیں. باطل سے نہ روکا جائے تو وہاں پہ روکنا ہماری ذمہ داری ہے, نہ روکیں تو سمجھیے کہ مردہ ہیں, زندہ نہیں. اس لیے کہ مردوں میں ری ایکشن نہیں ہوتا ہے, زندوں میں ری ایکشن ہوا کرتا ہے. مردہ بے سود پڑا ہوتا ہے, زندہ ری ایکشن کرتا ہے, زندہ بولتا ہے. ایسے حالات میں پھر جب آپ چلیں گے, حالات پیش آئیں گے تو بہت سے لوگ اسلام کے نام پہ, جو دوسری بات ہم نے پیش کی کہ یہ سیرت ہمارے لیے نہیں, وہ ہمارے لیے نہیں, بہت سے لوگ اسلام کے نام پہ, یا یوں تعبیراً کہا جائے کہ بہت سے صفین کے قرآن بلند ہوں گے. کمال معرفت یہ ہے کہ واقعی قرآن اور صفین کے قرآن کا فرق محسوس کریں, واقعی قرآن کو لیتے جائیں, صفین کے قرآن کو چھوڑتے جائیں. اس لیے کہ جو صفین کے قرآن کے پیچھے پڑ جاتا ہے پھر وہ علی جیسی شخصیت کو کھو دیتا ہے. یہ جتنے آج اس طرح کے نعرے ہیں جو اسلام کے نام پہ پیدا ہو رہے ہیں, یہ کوئی اسلام نہیں ہے, یہ صرف اور صرف نام اسلام پہ دھوکہ ہے کہ جس کی تاریخ میں بہترین مثال صفین کا قرآن. لہذا چلنے کے لیے وہ دقت نظر بھی چاہیے, وہ معرفت بھی چاہیے, تاکہ ہم یہ پہچانتے رہیں, یہ محسوس کرتے رہیں کہ کہاں کہاں صفین کے قرآن آنے والے ہیں. اب ایسے حالات میں جب انسان آگے بڑھے گا تو یہ وہ ہوگا جو واقعی کربلائی ہے. یہ پیغام کربلا ہے, یہ درس کربلا ہے, یہ حیات کربلا ہے, یہ راہ کربلا ہے. جب اس راستے پہ انسان چلے گا تو پھر اب جناب زینب کی نگاہ میں بھی عزادار ہوگا, امام حسین کی نگاہ میں بھی عزادار ہوگا, جناب سکینہ کی نگاہ میں بھی عزادار ہوگا. یہی انسان کی کامیابی ہے اور یہی حیات دنیا و حیات آخرت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرے حیدری, آواز بلند تلوار. قبلہ کے بیانات سے ہم استفادہ کر رہے تھے. آخر میں بارگاہ خداوندی سے یہ التجا کہ پالنے والے ہمارے اس مختصر سے عبادت قبول فرما. پروردگار ہماری گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما. پروردگار ہمیں سیرت جناب سکینہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار مومن مومنات جہاں پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ. رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. پروردگار ہمارے رزق و روزی میں برکت عنایت فرما. پروردگار مومن مومنات جہاں پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پرچم اسلام کو سر بلند, کفر و نفاق کے پرچم کو سرنگوں فرما. دشمنان اسلام اگر قابل ہدایت نہ ہو ان کو ذلیل و خوار رسوا فرما. ہمیں زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصر و اعوان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.